بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. صدق اللہ العظیم. تھینک یو عثمان غنی، آپ اپنا مائک آف کریں. میں سب پیرنٹس اور پارٹیسپینٹس کا بہت مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں وقت نکال کر اکیڈمی کے اس سیمینار کو دیا. یہ سیمینار ہم ارینج کر رہے ہیں تاکہ اسپائرنٹس کا فائدہ ہو، اور اس کے علاوہ اکیڈمی کا خواہش ہے کہ وہ اسپائرنٹس کو اس طرح کے اور مواقع بھی پیدا کریں تاکہ اسپائرنٹس جو ان لوگوں کے خواب ہیں وہ ایک اچھے سمت میں جائیں اور ان لوگوں کو فائدہ ہو، اور وہ ایک غلط ٹریک پہ نہ ہو اور ان لوگوں کا وقت برباد نہ ہو. اس اکیڈمی کا مقصد ہے کہ اسپائرنٹس کے جو خواب ہیں اس کو پریکٹیکل شیپ دیا جائے. یہ اکیڈمی آپ لوگوں کو نہ صرف یہ سیمینار مہیا کریں گی، بلکہ اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس اکیڈمی میں تو یہ اکیڈمی آپ کو کمپلسری سبجیکٹ تو سب پڑھائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپشنل سبجیکٹس میں ہمارے ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشن اور ہسٹری، زولوجی، کیمسٹری، پشتو، سوشیالوجی اور مسلم لا، انٹرنیشنل لا، پبلک ایڈمنسٹریشن. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اسپائرنٹ ولنگ ہو تو ہم اس کے لیے کوئی ٹیچر آرگنائز کر سکتے ہیں. اس اکیڈمی کا خاص مقصد جو ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹیچنگ ہوگی وہ آپ کو سی ایس پی جو آفیسرس ہیں ان لوگ سے وہ لوگ کریں گے، اور اس کے علاوہ پی ایچ ڈی جن لوگوں نے کی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں یا وہ پڑھ رہے ہیں پی ایچ ڈی میں یا ان لوگوں کی پی ایچ ڈی ختم ہوئی ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ سروینٹس جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں ہیں اور وہ لوگ اس مراحل سے گزر چکے ہیں کہ سی ایس ایس کی تیاری کیسے کی جاتی ہیں، یا سی ایس ایس کے جو وہ گر ہیں یا جو وہ ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو اس اکیڈمی کے ذریعے مہیا ہوگی یا فراہم ہوگی. آج کا سیمینار کے لیے میں نے سر عبدالوکیل کو ریکویسٹ کیا تھا کہ سر آپ اپنا وقت نکالیں اور سی ایس ایس اسپائرنٹ یا پی وی ایس اسپائرنٹ یا مختلف کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے جو تیاری کرنا چاہتے ہیں اسپائرنٹ کے لیے، ذرا ان کو اس نقطوں پہ ان سے بحث کرے جس میں ان لوگ کے لیے بہت مشکلات ہیں. سمجھا یہی جاتا ہے کہ سی ایس ایس یا پی ایم ایس یا ادر کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں یہی دو پیپر ہی فیل ہوتے ہیں، اور اس کو مختلف ٹیچرز یا مختلف لوگوں نے ایک بلا جیسی چیز بنائی ہوتی ہے. آج کے سیمینار میں ہم آپ کو اور سر عبدالوکیل آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے. یہ دونوں سبجیکٹس کے سی ایس ایس سے اور سی ایس ایس پی میں سے اور سی ایس ایس پی میں سے ان کا پوزیشن. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سیمینار 4:30 سے شروع ہوئے اور انشاءاللہ ہم اس کو 6 تک جاری رکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو وقت ہم نے مقرر کیا ہوا ہے اس وقت تک آپ لوگ ٹھہرے رہیں گے، اور آپ لوگ جو سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لکھ لیا کریں گے. جیسے ہی سر وکیل اپنا پریزنٹیشن آف کریں گے یا پریزنٹیشن ختم کریں گے تو آپ لوگ اپنی جو سوالات ہیں یا اپنے جو کوئریز ہیں آپ سر وکیل سے پوچھ سکتے ہیں. میں سر عبدالوکیل کو دعوت دیتا ہوں، اور میں عبدالوکیل سر کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں اور مصروف لائف میں وقت دیا اور سی ایس ایس اسپائرنٹ اور ٹی ایس اسپائرنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا قیمتی وقت مہیا ہے. میں بغیر کسی تاخیر کے سر عبدالوکیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ اپنی پریزنٹیشن یا اس کے جو ٹیکنیکس ہیں یا جو بھی ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے شیئر کریں. سر عبدالوکیل، یو آر ویلکم. تھینک یو. ہیلو، ہوپ کہ آپ تمام لوگ بہتر وقت گزار رہے ہوں گے.
اس سیمینار میں ہم جو مین چیز ہے کہ CSS کے لیے ایسے اور جو پریسی اینڈ کمپوزیشن کا پیپر ہے وی ول ڈسکس دیٹ. میرا نام عبدالوکیل ہے اور میں BS پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس یونیورسٹی آف پشاور سے. 2016 میں ہم فارغ ہو گئے تھے. پھر یہاں پہ یہ جو جرنی ہے ٹورڈز کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن یہ ہم نے شروع کیا تھا اور وہاں سے لے کے پھر PMS ایگزامز اور CSS کے ساتھ ساتھ تو آخر میں جا کے 2019 میں جو میری ایڈوکیشن ہے وہ ہوئی ہے ان کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ. تو یہ ایک چھوٹی سی جرنی ہے اس پروسیس کا. آپ کا اس لحاظ سے پھر جو بھی کویشچن ہوگا کہ کیسے کیا جائے, کیا کیا مشکلات آ سکتی ہے اور ان کو کیسے ہینڈل کرنا پڑتا ہے, سو آئی ول شیئر ود یو پیپل کہ کیا ہو سکتا ہے اور جہاں پہ آپ کو کوئی مشکلات اگر ہو تو ہاؤ ٹو ڈیل وتھ دیٹ. تو میرے خیال میں یہ تعارف کافی ہے. اس سے آگے یاسین کیا ہے؟ جی سر, جی سر. ٹھیک ہے, تو I welcome you all on the behalf of Dream Academy. It's a pleasant moment for me and for all of us that we are here today to enlighten the aspirants of competitive examinations کہ کیسے وہ اپنی تیاری سٹارٹ کر سکتے ہیں, کہاں سے سٹارٹ کرے, وہ سٹارٹ سے کیا کیا چیزیں پڑھے, کہاں پہ فوکس کرے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم چاہیں گے کہ یہ ایگزام بذات خود کیا ہے پہلے. So we will briefly discuss about the nature of competitive examinations and then we will briefly discuss about English essay and English Precis and composition paper of CSS and PMS. تو CSS PMS ہے کیا, یہ کیسا ایک جرنی ہے کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے. So CSS PMS are competitive examinations. Therefore its preparation جو ہے اس کی پریپریشن ریکوائرز ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجیز کہ آپ جو اسٹریٹجیز دوسرے ایگزامس کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں آپ کی گریجویشن لیول پہ, یہاں پہ تھوڑا مختلف ہے چیز. آپ جو گریجویشن اسٹڈیز میں کام کرتے ہیں یا جو اسٹڈیز کر لیتے ہیں ایگزامس کے لیے, وہ ایگزام اور اس ایگزام میں فرق ہے. وہاں پہ اگر آپ تھوڑی بھی تیاری کر لیں آپ پاس ہو کے ڈگری تو لے سکتے ہیں, لیکن ان ایگزامس کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا بھی پیچھے رہ گئے تو آپ کا 1 سال 2 سال کا جو جرنی ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ضائع اس سینس میں نہیں کہ آپ کی وہ اسٹڈی ضائع ہو جاتی ہے, لیکن آپ وہ گول کو ہٹ نہیں کر پاتے. تو اس لیے گول کو ہٹ کرنے کے لیے ان ایگزامس کا جو طریقہ کار ہے از ڈفرینٹ فرام دی یور گریجویشن ایگزامینیشن. تو ایک یہ چیز ہے. The second thing that 3 C's are required for its preparation. 3 C's means that you should be committed with your goals. وہاں پہ آپ کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے اور آپ کا اپنا جو ہارڈ ورک ہے جو آپ جرنی کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں کنسسٹنسی ہو. تو یہ جب 3 چیزیں 3 C's کو ہم یہ بیان کرتے ہیں, تو اگر آپ ان 3 C's کو کے ساتھ آگے جائیں گے so it will be easy for you people to pass these exams and to qualify for appointment in the government bureaucracy. تو ایک تو یہ چیز ہے. اس میں ضروری کیا ہے کہ along with analytical skills the aspirants should work on writing skills as well. کہ ایک تو آپ ہم اگر آپ سے کوئی پوچھ لے اور آپ میں یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں, یہ تو ایک جنرل چیز ہے جو ہر ایک اسپائرنٹ میں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ جو ضروری چیز ہے یہ کہ وہ آپ کے رائٹنگز میں آپ اس کو بیان کر سکیں, کہ جو آپ کے انالیٹیکل کیپیسٹیز ہے جو آپ انالیسس کر لیتے ہیں چیزوں کو, اس کو رائٹنگ فارم میں ایکسپلین کرنا انتہائی ضروری ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے انالیٹیکل سکلز کو بھی بڑھانا ہوتا ہے ریڈنگ کے ذریعے, اچھی کتابوں کے پڑھنے کے ذریعے اور اخبار وغیرہ کے پڑھنے کے ذریعے, لیکن پھر اس کو آپ نے رائٹنگ کے فارم میں لانا ہے. تو آپ کے رائٹنگ سکلز بھی انتہائی ضروری ہے. اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ سلیکشن آف دا آپشنل پیپرز شوڈ بی میڈ ود گریٹ کیئر اینڈ آفٹر پراپر انالیسس آف دا کنٹینٹس. وہاں پہ آپ کا کیئر ضروری ہے کہ اگر آپ کا اسکور ایسا نہ ہو جو آپ کو بہتر گروپ میں الوکیشن آپ کروا سکتا ہے, یا PMS میں جو KP کا ہے خاص کر وہاں پہ 1200 کے قریب کینڈیڈیٹس پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا الوکیشن نہیں ہو پاتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ
जो भी पेपर सेलेक्ट करेंगे ऑप्शनल, उसका कंटेंट्स देख के और वो ऐसा हो कि वो स्कोरिंग हो। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए। इंग्लिश ऐसे क्या है, जिस तरह यासीन ने जिक्र किया कि ये दो पेपर्स जो अक्सर है वो फेल हो जाते हैं। सो इंग्लिश ऐसे जो है उसकी कई जो है आपको इश्यूज सामने आ सकती है। एक तो ये है कि ये फर्स्ट पेपर होता है कि जब आप एग्जाम के प्रोसेस में इंटर होते हैं, सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू डील विद दिस पेपर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ये पेपर अच्छी तरह तैयार हो। अगर आप पहले ही दिन और फर्स्ट टाइम में ही आप एक अच्छी कारकर्दगी न दिखा सके तो फिर आपका जो 11 पेपर्स आगे आएंगे तो वहाँ पे आपका उतना ही जो आउटपुट है वो वही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये एक फर्स्ट पेपर के साथ साथ एक ऐसा पेपर है दैट रिक्वायर्स मोर अटेंशन एंड हार्ड वर्क। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको प्रॉपर अटेंशन देंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो यू कैन इजीली डील विद इट। इसके साथ एक ज़रूरी चीज़ है कि रिक्वायर्स प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। ऐसे के लिए ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो। राइटिंग स्किल्स किन तरीकों से आप डेवलप कर सकते हैं? सो द फर्स्ट थिंग इज़ रीडिंग, कि आप कंटिन्यूस रीडिंग करेंगे तो आपके जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके साथ रीडिंग के साथ आपका राइटिंग, आप एक पैरा जो है उससे स्टार्ट लेके आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर आप पूरे ऐसे पे पहुंच जाएंगे। तो जब एक पैरे का राइटिंग है, एक पैराग्राफ का राइटिंग है, यहाँ से आप स्टार्ट होके फिर 2 पैराग्राफ, फिर 3, फिर 4, फिर पूरा ऐसे। तो ये 2 स्किल्स, इन 2 चीज़ें जो है आपकी स्ट्रेटजीज में ज़रूर होनी चाहिए कि आप रीडिंग पे फोकस करें। जो चीज़ आप पढ़ते हैं तो एक तो बिटवीन द लाइन्स आप उनको पढ़ें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये राइटर को क्या बात कर रहा है, किस अंदाज से वो कर रहा है। एक तो ये, एक आप उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भी आप फॉलो करते हैं। तो जब आप प्रॉपर रीडिंग करेंगे और आप उसको फिर रिप्रोड्यूस करेंगे अपने राइटिंग में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके लिए ज़रूरी है। देयर आर नो शॉर्टकट्स ऑफ पासिंग ऐसे पेपर। इसके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि वो 50 ऐसे 50 ऐसे के करीब वो याद कर लेते हैं, तो वो मानी नहीं रखता। आप 15 से 20 ऐसे तैयार कर ले तो आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। रिक्वायर्स कंटिन्यूअस राइटिंग प्रैक्टिस। ये जो पेपर है आपका राइटिंग प्रैक्टिस, अगर फॉर एग्जांपल आज आप लोग बैठते हैं 2021 के अटेम्प्ट के लिए, तो 2021 का अटेम्प्ट अगर 14 फरवरी को शुरू होता है तो आप 13 फरवरी तक आपने राइटिंग करनी है। जब आप राइटिंग करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि यू कैन डील विद एनी टॉपिक। जो भी टॉपिक होगा, अनसीन जो टॉपिक्स भी होंगे, आपका चूंकि राइटिंग इम्प्रूव हुआ होगा तो अनसीन टॉपिक भी आप कर पाएंगे। एक आपके लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ राइटिंग मटेरियल बाय एन एक्सपर्ट। कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, इंग्लिश का टीचर हो सकता है, या कोई भी जो इस प्रोसेस से गुजरा हो या जो क्वालिफाई किया हो, तो आप उनसे अपनी राइटिंग्स कंटिन्यूसली चेक करवाएं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कंटिन्यूअस वर्किंग ऑन राइटिंग स्किल्स टिल द लास्ट, ये बात मैंने की, टिल द लास्ट डे बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जाम कल अगर शुरू हो रहा है तो आपने आज तक इस चीज़ पे काम करना है। जब आप लास्ट तक इस पे काम करेंगे तो आप इजीली इसको पास कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर अटेम्प्टिंग जो है ऐसे का पेपर, आप जो अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक तो आपको पेपर में 10 टॉपिक्स मिल जाते हैं कि पूरा एक लिस्ट होता है 10 टॉपिक्स का। उन 10 टॉपिक्स में आप सिर्फ एक टॉपिक उठा लेते हैं और आपने उस पे पूरा ऐसे फिर करना होता है। तो एक तो टॉपिक सिलेक्शन आपके लिए ज़रूरी है। उसकी कैसे करेंगे आप इस चीज़ को श्योर कराएं दैट द टॉपिक यू सेलेक्टेड इज ब्रॉड एंड रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप इस पे लिख भी पाते हैं? आप जो टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और आप उस पे लिख नहीं पाते तो आप ये चीज़ आपके लिए फिर नुकसानदेह है। तो आप उन 10 में से अगर आपने एक चूज़ करना है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट वाला हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो क्लोज हो। द सेकंड थिंग इज़ एक्सप्रेशन। आप इसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करेंगे कि आप जो भी बात करते हैं वो आप इजीली कन्वे कर सके दूसरे बंदे को और वो आसानी से आपकी बात समझ सके। इसके लिए एक तीसरा जो रिक्वायरमेंट है
is the making of outline. کہ اس کے پارٹس ہم نیکسٹ سلائڈ میں پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آؤٹ لائن بنائیں گے کہ جو بھی کویشچن آپ کے سامنے ہے ایسے کے دن آپ جو بھی ٹاپک اٹھا سکتے ہیں تو اس پہ آپ نے ایک پورا آؤٹ لائن بنانا ہے. آؤٹ لائن کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ لائن میں بریفلی یہاں پہ ایکسپلین کر لیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ہم نے ایک آسان ٹاپک اٹھا لیتے ہیں ٹیررزم، تو ٹیررزم میں پھر جو آپ کا آؤٹ لائن میں پوائنٹ 1 ہوگا وہ انٹروڈکشن ہوگا. پوائنٹ 2 فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری آف ٹیررزم. پوائنٹ 3 آپ کا کازز آف ٹیررزم. پھر کازز کے اندر آپ نے پھر اس کے سب ہیڈنگز دینے ہیں کہ 3.1 میں جو ہے ایک پاورٹی ہے، 3.2 میں جو آؤٹ لائن میں ایک دوسرا ہے وہ ہے الٹریسی ہے، 3.3 میں آپ کا فار ایگزامپل جو ہے ویک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے. تو آپ آہستہ آہستہ اس طرح جاتے ہیں، 5-6 کازز آپ لکھ لیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ اس کے امپلیکیشنز پڑھ لیتے ہیں کہ ٹیررزم کے جو 4 نمبر آپ کا ہے اس میں آپ امپلیکیشنز پڑھ لیتے ہیں کہ واٹ آر دی امپیکٹس آف ٹیررزم. اس کے سوسائٹی پہ کیا امپلیکیشن ہے، ان کی پوری اسٹیٹ مشینری پہ کیا امپلیکیشن ہے، یا پورے ورلڈ پالیٹکس پہ کیا امپلیکیشن ہے، تو پھر آپ وہ مینشن کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ آپ 5 نمبر پوائنٹ پہ آپ اس کے سولوشنز بتاتے ہیں کہ سولوشنز کیا ہوں گے. شارٹ ٹرم سولوشنز ہو سکتے ہیں، لانگ ٹرم سولوشنز، آپ دونوں یہ لکھ لیتے ہیں. پھر آپ اس کے ساتھ جو نیکسٹ لاسٹ ہے وہ کنکلوژن ہے. تو جو آؤٹ لائن آپ بنا لیتے ہیں وہ ایکسپریسو ان نیچر، اس کو آسانی سے جو ایگزامینر ہے آپ اپنی پوری ایسے کا جو آؤٹ لک ہے اس کے سامنے رکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ کا جتنا بھی یہ بہتر ہوگا آؤٹ لائن، اتنا ہی آپ کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہے. And essay must be a unity, developing one theme with a definite purpose. اس میں یونٹی ہونی چاہیے کہ ہر ایک پیرا جو ہے اس میں آپ نے ایک بات کرنی. جب آپ ہر پیرے میں ایک بات کریں گے تو وہ پھر زیادہ ایگزامینر کے لیے آسان ہوگا اور آپ کے جو چانسز ہے وہ بڑھ جائیں گے. The presentation of the matter should be clear presentation ہو, language clear ہو, sentence construction should be simple and logical. جو آپ سینٹینس کنسٹرکٹ کرتے ہیں سمپل ہونی چاہیے اور کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کوئی لمبے سینٹینس یہاں پہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کیے جاتے کہ آپ سمپل انگلش ڈیمانڈ کی جاتی ہے لیکن کریکٹ انگلش ڈیمانڈ کی جاتی ہے. سو یور انگلش شوڈ بی ان سمپل سینٹینسز فارم، اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ سمپل کے ساتھ وہ صحیح انگلش ہو. جتنی صحیح انگلش آپ لکھیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. An essay should reveal the personal feelings and opinions of the writer. اس میں آپ ایک تو اگر فیکچول چیز ہے that is based on facts and data، اس کو تو آپ ہو بہو لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اوپن ٹاپک ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اپنی اوپینین کا بھی اس میں تھوڑا بہت حصہ ہو تاکہ ایگزامینر کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا سمجھ ہو. یہ نہیں کہ آپ صرف ریفرنسز کوٹ کرے کہ یہ چیز یہاں سے میں نے اٹھائی، یہ رائٹر یہ بات کر رہا ہے اور یہ کتاب یہ بات کر رہا ہے، تو ایگزامینر حیران ہوگا کہ آپ خود کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ کے جو خود کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو پریزنٹ کرے تو جو ہے وہ ایگزامینر کو اٹریکٹ کرے گا. پارٹس آف این انگلش ایسے کیا پارٹس ہے جو مین پارٹس ہیں؟ ایک تو آپ نے آؤٹ لائن کا ہم نے ذکر کیا کہ آپ اس کی ہیڈنگز بنا لیتے ہیں ایک پیج پہ، تو آؤٹ لائن ہو گیا. پھر اس کو آپ انٹروڈکشن لکھ لیتے ہیں. آپ نے جتنی بھی آؤٹ لائنز وہاں پہ بنائی ہے تو ان تمام چیزوں کو آپ یہاں پہ بریفلی ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ٹیررزم جو ہے آپ ڈیفینیشن سے شروع کر کے کہ اٹس ان لافل ایکٹ، جس میں آپ جو ٹیررسٹ ہے اینڈ دے ڈیزائر اور دے وش ٹو expand terrorism or terror in the region or in the world یا in a society. تو یہاں سے ڈیفینیشن سے آپ لے کے پھر آپ اس کے کازز پہ، پھر آپ اس کے تو جو انٹروڈکشن میں آپ پوری جو کراکس ہے آپ کے آؤٹ لائن کا وہ آپ پریزنٹ کر لیتے ہیں. پھر باڈی آ جاتی ہے کہ آپ نے جتنی بھی آؤٹ لائن میں جو چیزیں مینشن کی ہے آپ ان کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. پھر آپ کنکلوژن دے دیتے ہیں اپنے ایسے کے لیے میں کیا کنکلوڈ کرتا ہوں اس پورے جو میں نے چیزیں لکھی ہے کیا کنکلوژن ہو سکتا ہے. تو کنکلوژن بھی ایک بہتر انداز میں ہو، کمپیکٹ فارم میں ہو تو زیادہ وہ پھر جو ہے
ایگزامینر کے لیے اٹریکٹیو ہوگی اور جو سکور ہے آپ کا اس میں وہ بہتر ہوگا. اب آگے ہم چلتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ایسے میں اور کیا نہیں کرنا. ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دی ایسے. کیا آپ کے لیے الاؤ ہے اور کیا چیز الاؤ نہیں ہے. پہلے جو الاؤ ہے جو آپ نے کرنا ہے، جو ڈوز ہے اس ایسے کا، اس پروسیس کا، پریزنٹ کیا کرنا چاہیے. تو آپ کی جو پریزنٹ دی آئیڈیاز اینڈ تھاٹس ان سمپل بٹ کریکٹ انگلش. اٹ شوڈ ریفلیکٹ یور نالج، میچورٹی آف تھاٹس اینڈ آئیڈیاز. آپ ایک میچور اپروچ کے ساتھ اس پورے پروسیس میں بیٹھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اڈاپٹیشن آف ریشنل اینڈ ملٹی ڈائمینشنل اپروچ. آپ جو چیز لکھتے ہیں دیر شوڈ بی اے ریشنلٹی بیہائنڈ دیٹ. کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس میں ریشنلٹی ہو، کوئی ادھر ادھر کی باتیں آپ کو اجازت نہیں. یوز آف پراپر پنکچویشن مارکس. پنکچویشن مارک جو ہے وہ پراپر ضروری ہے، اگر جہاں پہ آتا ہے تو آپ اس کو پراپرلی یوز کریں. ریلیونٹ رائٹنگ ٹو دا ٹاپک. آپ جو چیز لکھتے ہیں اٹ شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک. کوئی آپ باہر نہ جائے. آپ اگر ارریلیونٹ چیزوں سے اپنے جو پیجز ہے وہ بھر دیں گے تو واپسی میں آپ کو پھر 8 یا 10 مارکس ملیں گے. تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنی بھی چیزیں ریلیونٹ ہوگی اتنی زیادہ فائدہ ہوگا. انٹر پیرا کوہیرنسی اینڈ فلو. پیراز میں بھی کوہیرنسی ہونی چاہیے اور ایک پیرا کے اندر بھی کوہیرنسی ہونی چاہیے اور فلو ہونی چاہیے. تو پھر آپ کے لیے وہ آپ کا جو ایسے ہے وہ زیادہ جو ہوگا وہ بہتر ہوگا. فلو ان آئیڈیاز. نیکسٹ جو ہے وہ آئیڈیاز میں جو ہے وہ فلو ضروری ہے کہ اگر آپ کی آئیڈیاز میں فلو ہے تو آپ کا جو اٹیمپٹ ہے وہ ایک بہتر اٹیمپٹ ہے. ڈونٹس آف این ایسے. ایسے میں کیا کرنا کیا نہ کرے. آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں. سو اوائڈنگ اسپیل اینڈ فیکچوئل مسٹیکس. اسپیل سے مسٹیک سے آپ دور رہے کہ آپ اسپیل آپ کی غلط نہ ہو. اور فیکچوئل مسٹیکس کہ آپ کی جو فیکٹس اگر کوٹ کر رہے ہیں تو وہ صحیح فیکٹس ہو. ناٹ ٹو رائٹ لانگ سینٹینسز. لانگ سینٹینسز نہیں لکھنے ہیں. ناٹ ٹو فل پیجز وتھ ارریلیونٹ میٹیریلز. ارریلیونٹ میٹیریل آپ نے نہیں لکھنی. نو ریپیٹیشن آف آئیڈیاز کہ آپ نے ایک چیز اگر ایک بار ایکسپلین کر لی تو دوسری جگہ پہ آپ اس کو ریپیٹ نہ کریں. اوائڈ وربوسٹی اینڈ فلاوری لینگویج. یہ جو وربوسٹی ہے اور فلاوری لینگویج ہے اس سے آپ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کے اٹیمپٹ کرنے کے دوران آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. انگلش پریسی کی طرف ہم آتے ہیں. اس کو تھوڑا آپ کے ساتھ اوپن کر لیتے ہیں. وربوسٹی اور فلاوری لینگویج. ٹو اوائڈ دی وربوسٹی کہ آپ کی ووکیبلری کوئی ایسی نہ ہو کہ ایگزامینر کو ڈکشنری اٹھانی پڑے. سو اٹس ناٹ گڈ تھنگ فار اٹیمپٹنگ ایسے. تو یہ چیز ہے. ہاں تو آپ کا حسیب آپ کا کویشچن ہے. تو آپ جو لفظ لکھیں گے وہ کوئی ایسا اگر ہے کہ آپ اس کا صحیح یوز نہ لکھیں تو جب آپ صحیح یوز اس کا نہیں لکھیں گے اور آپ کو اس لفظ کا صحیح استعمال پورا نہیں آتا تو یہ آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ کا سینس جو ہے پورے ایسے کا وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے حسیب اس چیز سے بچنا چاہیے. سمپل انگلش لکھیں. رقیہ ہاں سمپل ورڈ سمپل سینٹینسز. ہمایون حسین سر ہیئر واٹ ڈز فلاوری. فلاوری یہ جو فریزز لوگ ایڈ کر لیتے ہیں اور ہر ایک سینٹینس میں ایک ایڈیامیٹک جو ایکسپریشن ہے ایسے میں ایڈیامیٹک ایکسپریشن ضروری نہیں ہے. تو ہمایون حسین یہ اس سے مراد یہی فلاوری انگلش ہے. اور اس کو اتنا آپ کنسنٹریٹ کریں کہ ایگزامینر کے لیے بھی مشکل ہو جائے کہ کہاں سے میں اس چیز کو پڑھوں اور کیسے اپنا جو مین کام ہے میرا کہ اس کا انگلش چیک کروں، اس کے آئیڈیاز کو چیک کروں. تو وہ پھر ایگزامینر کو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وجیہہ کین وی یوز فگر آف اسپیچ. نہیں فگر آف اسپیچ سے کیا مراد ہے. ایسے میں آپ یہ لکھیں گے کہ یہ جو ڈیٹس ہیں آپ کو صرف ڈیٹس کی اجازت ہے ان فگر لکھنا. باقی کوئی بھی چیز فگر میں آپ نہ لکھیں. انگلش کا پیپر ہے آپ کا، ایگزامینیشن جو ہے وہ انگلش کا ہے. تو آپ ایئرس کے علاوہ کوئی بھی چیز وہاں پہ نہ لکھیں. ہاں سر یہ وہی بات کر رہے ہیں میٹافورز اور سیملی وغیرہ کے بارے میں کہ جو وہی کی بات کر رہے ہیں. فگرز کا مطلب نہیں ہے سر. فگرز ہاں میٹافورز اور جو سیملیز ہے ایسے میں آپ ان چیزوں سے بچیں کیونکہ آپ نے سمپل چیز لکھنی ہے.
आपने अपनी आइडिया वहाँ तक पहुँचानी है। तो मेटाफर तो हम पोइट्री में यूज़ करते हैं, उसको प्रोज में इतना सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता, या अगर दिया भी जाता है तो ऐसे में आप इस चीज़ से अवॉइड करें कि आप इसको सिंपल लिखे, सिंपल सेंटेंसेस के साथ लिखेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगा। हाँ, कोट्स आप लिख सकते हैं, कोटेशन, अगर वहाँ पे आप इस तरह फिट कर ले कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि कनेक्टिविटी ब्रेक हो, तो फिर वो अच्छी चीज़ है, कोटेशन आप लिख सकते हैं। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है उसमें कई चीज़ें हैं। MCQs इन पार्ट 1 है, वोकेबलरी, यहाँ के लिए आपने वोकेबलरी याद करनी है और उस वोकेबलरी को ऐसे में यूज़ नहीं करना है। एक ये चीज़, प्रेसी राइटिंग जो है, आप जो 1/3 हम सिंपल कहते हैं इसको, आपको पैसेज दिया जाता है और आप उसको फिर जो 1/3 है वो आप इसका लिख लेते हैं। कंप्रीहेंशन, आपको पैसेज दिया जाता है और नीचे क्वेश्चंस दे के फिर उन क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे ढूंढ के अपने अल्फाज में लिखना होता है। सेंटेंस करेक्शन इसमें होता है कि आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं 8 या 7, उसमें से आप 4 या 5 उसको करेक्ट करते हैं। वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकता है, वहाँ पे स्पेल का मिस्टेक है या दूसरी मिस्टेक्स है, तो आप उसको फिर इसको ठीक कर लेते हैं। पंक्चुएशन ऑफ सेंटेंसेस, पंक्चुएशन कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो ये पंक्चुएशन आपने लिखना है। री राइटिंग ऑफ डायलॉग इन इनडायरेक्ट नरेशन, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हम कहते हैं, तो कभी कभार वो डायलॉग की शक्ल में आ जाते हैं, तो आपने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है, या कभी कभी मैक्सिमम इस तरह होता है कि वो सेंटेंसेस की फॉर्म में होता है। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा पैटर्न वो फॉलो करते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, ये आपने याद करने होते हैं। यूजेज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, फ्रेजेस आ जाते हैं, इडियम्स आ जाते हैं, उसको आपने याद करना होता है। एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश, ये आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। तो ये इम्प्रेसिव यूज मार्क ऑन ई, वाई वी यूज दिस मार्क ऑन ई, ये प्रोनाउंसिएशन के लिए है। तो आप फोनीम्स और फोनेटिक्स अगर आपने पढ़े हैं अक्साब बसीर, फोनीम्स और फोनेटिक्स में ये चीज़ें होती है कि आप किस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं। प्रेसी, इट्स जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रेसी है, तो ये फोनीम्स और फोनेटिक्स का इशू है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द राइटिंग स्किल्स या आपका ऐसे। और यहाँ पे आप फोनीम्स और फोनेटिक्स को नहीं पढ़ते, तो अलग चीज़ है। कोई इंग्लिश का स्टूडेंट होगा वो फिर इसको फोनीम्स और फोनेटिक्स आप डिक्शनरी में भी आप देख सकते हैं इसको, तो वो उन चीज़ों का मामला है, प्रोनाउंसिएशन का इशू है, तो इस वजह से वहाँ पे काम इसके ऊपर आ जाता है। अब हम थोड़ा आपके साथ रख लेते हैं कि हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम क्या करेंगे आप लोगों के लिए। हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, तो आप कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है आप, मैंने जिक्र किया कि फैक्चुअल बेसिस अगर है, फैक्ट्स हैं, तो उनको आप सही कोट करें, कोई गलत डेटा आप वहाँ पे पुट ना करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेसी एंड समरी राइटिंग? समरी एक अलग चीज़ है। प्रेसी जो है 1/3 इसको हम कहते हैं, ठीक है, 1/3 पूरा, आप कोई भी चीज़ लंबा है या छोटा है। समरी एक अलग चीज़ है, उसमें आप पूरी बुक की एक समरी लिख लेते हैं, तो वो बुक जो है वो बुक का जो अगर आप समरी लिख लेते हैं तो उसकी जो है वो भी एक पेज होता है, लेकिन अगर आप एक आर्टिकल उठा ले उसकी भी एक समरी आप एक पैरा लिखते हैं। तो प्रेसी मीन्स 1/3, वो आप उन तमाम आइडियाज़ को उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं। आप उसकी जो नरेशन है वो तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपका जो मेन आइडिया है वहाँ पे वो वही होता है। समरी तो आप पूरी एक लंबी बुक का भी एक पेज में समरी लिख सकते हैं, तो वो खुलासा होता है, आपकी अपनी व्यूज़ उसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन प्रेसी में आपकी अपने व्यूज़ की इजाज़त नहीं है। की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेसी, प्रेसी के जो की एस्पेक्ट्स है वो आपने इसको पढ़ के एक तो इसको टाइटल देना होता है, इसका टाइटल क्या हो सकता है। दूसरा, आप इसके साथ जो आप पढ़ते हैं उसमें जो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कामास के अंदर होता है, मतलब एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, आप उनको ड्राफ्ट कर लेते हैं, आप सेकेंडरी आइडियाज़ को ड्राफ्ट कर लेते हैं, आप सिर्फ उसमें से जो बेसिक चीज़ है वो उठा लेते हैं। इसका मिसाल ये है कि प्रेसी का जो हमें टीचर्स दिया करते थे कि एक खूबसूरत चीज़ को आप
توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. تو پریسی بھی ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے, ایک پورا پیسج ہوتا ہے, آپ اس میں سے 5-6 باتیں نکال کے اس کا 1 تھرڈ بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا چیز ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے اس کا وہ ٹائٹل دینا ہے, اور جو دوسرے پروسیس ہے وہ ہم ابھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ 1.5 آور کا سیمینار ہے. تو اگر آپ یہاں پہ آ گئے ہمارے ساتھ تو پھر ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ. کین وی اینی ریسنٹ ٹاپک؟ ہاں کشمالہ وکارہ آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا جو ڈیٹا ہو ایسے کے لیے, وہ جتنی زیادہ آپ اس کو بہتر انداز سے پریزنٹ کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایڈ کریں. دریا کو کوزے میں بند, معمور نے اس کو اچھا ہٹ کیا ہے کہ آپ کا جو پریسی ہے اس کو دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے. تو معمور نے اس کو صحیح ہٹ کیا ہے, تو آپ اس کمنٹ کو پڑھیں. ہم کیا کریں گے, ہم اگر اس آپ لوگ یہاں پہ آ گئے یا ہم جو اکیڈمی کا ارادہ ہے تو ہم کون سی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. پھر ہم کویسچن آنسر کا باقاعدہ سیشن رکھ لیتے ہیں کہ ریگولر کلاسز ہم لیں گے. آپ انگلش ایسے اینڈ انگلش کمپوزیشن کے ہم ریگولر کلاسز ہوں گی. شیئرنگ آف ریلیونٹ میٹیریل ریگارڈنگ ایسے کہ ہم جو ٹاپک پڑھیں گے اس پہ آپ کو وہ ملے گا میٹیریلز کہ اس سے آپ پھر ایسے جا کے تیار کریں. موک ٹیسٹ ہوں گے. ہم ہفتے میں 2 ہفتوں میں ایک موک ٹیسٹ رکھیں گے کہ آپ نے جو کچھ سمجھا ہے, جو کچھ لکھا ہے, اس پہ ایک ٹیسٹ ٹائپ ہوگا. آپ کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کی جائیں گی کہ آپ کے رائٹنگ سکلز کیسے امپروو ہو سکتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ کوشش بھی کریں گے, ہمارے پاس میرے خیال میں انسٹرکٹرز میں ایک ہے انگلش کی پروفیسر ہے یا لیکچرر ہے یاسین, پھر جو باقی ٹیچر ہے وہ بھی اس لیکچر کے بعد وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ایسے لوگوں کو ہم بلائیں گے. پھر انڈیویجول کاؤنسلنگ بھی ہم کریں گے کہ اگر آپ نے کچھ لکھا ہے اس میں کہاں پہ غلطیاں ہے, آپ کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھے اسکور کے لیے یہاں پہ گائیڈ لائنس آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی, اور پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے یہ چیز ہوگی. میرے ساتھ اسکرین کے سامنے آ رہے ہیں کہ کلاسز کب سے اسٹارٹ ہوں گے. وہ ہم نے تقریباً 3-4 دن کے بعد ہی اسٹارٹ کریں گے آفیشیل کلاس. اور کلاسز کا جو نیچر ہوگا وہ آن لائن کلاس ہوں گی. انگلش ایسے کا جو جیسے سر نے بتایا کہ اس کے علاوہ سر ہیں, اور اس کے علاوہ ایک PMS آفیسر دوسرا ہے جس کا نام ذیشان نجیب ہے, اور ایک دوسری PMS آفیسر کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے. اس کا بہت تجربہ ہے, اور یہ جو ذیشان نجیب کا بھی میں نے کیا اس کا بھی کافی وسیع تجربہ ہے, کیونکہ یہ اس اسٹیجز میں اور اس پروسیس میں تقریباً 3 سے 3.5 سال رہ چکا ہے. اس طرح ایک دوسرا ٹیچر ہیں, PMS آفیسر ہیں خود, اس کا نام ہے نواز شیرانی, اس کو بھی ہم انگیج کریں گے اس میں, اور اس کا بھی بہت زیادہ تجربہ ہے. اس کے علاوہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج نوشہرہ میں, اس کو ہم اس پروسیس میں انگیج کریں گے, اس سے آپ لوگ مستفید ہوں گے. اس کے علاوہ میں ابھی اسٹوڈنٹس کو موقع دیتا ہوں کہ کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ میسج میں کہیں, اور پھر ہم باری باری آپ لوگ کے سوالوں کے جوابات دیں گے. پھر اس کے بعد ہم اپنا سیشن جو سیمینار سیشن ہے then we will conclude. So here you can ask. Sir, Assalamu alaikum. Sir, my question is to share the location of academy, and either all the subjects are covered or only essay and press is covered. سر توقیر صاحب, ابھی تو فی الحال کرونا کی وجہ سے ہم نے اپنا لوکیشن والی چیز کو پوسٹ پون کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ریسٹرکشنز ہیں, SOPs ہیں کووڈ کی وجہ سے. لیکن ہم آن لائن کلاسز کا ارینج کر رہے ہیں. کمپلسری سبجیکٹس کا ہیں وہ ہم سارے شیئر کر رہے ہیں. ہمیں آپ کے ساتھ ٹیچرز کی کوالیفیکیشنز اور ان کے نام شیئر کر سکتا ہوں. آپ مجھے, میں ابھی میسج چیٹ روم میں اپنا نمبر شیئر کر دوں گا اور ای میل شیئر کر دوں گا. آپ مجھے ای میل کے ذریعے یا میسج کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ وہ سب چیزیں شیئر کر دوں کہ کون سی ٹیچر آپ کو کیا پڑھائیں گے. کمپلسری سبجیکٹس کی بات کر رہا ہوں. آپشنل میں ہم ابھی فی الحال کرنٹ افیئر آپشن میں ہم ابھی فی الحال پولیٹیکل سائنس پیپر 1 پیپر 2 انٹرنیشنل ریلیشن سوشیولوجی فارسٹری زولوجی کیمسٹری, اور اس کے علاوہ پشتو
اس کے علاوہ انٹرنیشنل لا، مسلم لا، یہ سب پبلک ایڈمنسٹریشن، یہ سبجیکٹس ہم آفر کر رہے ہیں. جنرل اسٹڈیز بھی ہم آفر کر رہے ہیں. اور اس کے یہ جو ہیں اسٹاف ہیں یہ پی ایچ ڈی ہیں، اس میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، کچھ اپنے سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ ہیں. تو میں آپ کے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کر دوں گا. ہم دونوں ہی ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ان دونوں کے علاوہ ہم جو اور 4 کمپلسری سبجیکٹس ہیں ہم اس کو بھی پڑھائیں گے. اور جو آپشنل ہیں، اور اگر آپ کوئی سبجیکٹ ہیں اور وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو آفر نہیں کریں گے اور ہمارے ساتھ اس کے لیے کوئی گروپ بن گیا، ہم اس کے لیے پھر ایک ٹیچر، تقریباً گروپ کا مطلب ہے کہ 3 سے 4 بندے اگر ہو گئے تو ہم اس کے لیے پھر آپ کے لیے ٹیچر ارینج کریں گے. نیکسٹ. ایکسکیوز می، اسرار کا کویشچن ہے، میں اس کو اگر آنسر کروں آپ لوگ اجازت دے تو. جی. ہاں، اسرار نے زبردست کویشچن پوچھا ہے کہ آپ ایسے کے سٹارٹ میں جو 4 to 5 سینٹینسز آپ جو ہے اٹینشن گریبر سینٹینسز جو آپ لکھتے ہیں، تو ایسے میں یہ ہے کہ آپ اسرار یا باقی لوگ جو سن رہے ہیں کہ یہ سینٹینسز 2 ہونی چاہیے، 2 سے زیادہ نہیں. جب 2 سے زیادہ آپ یہ سینٹینسز لکھ لیتے ہیں تو مینس کہ آپ اپنے ٹاپک تک پہنچتے پہنچتے آپ کے 6 سینٹینسز یا 5 سینٹینسز ہو جاتے ہیں. تو ایگزامینر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، اپنی بات پہ نہیں آ رہا. یہ عام زبان میں بھی جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور پہلے جو تمہید باندھتا ہے تو ہم ایسے اسے کہتے ہیں کہ آپ مقصد کی بات پہ آ جائیے. تو پھر ایگزامینر سمجھ لیتا ہے کہ یہ مقصد کی بات پہ نہیں گیا ہے، تو اس لیے یہ جو اٹینشن کیچنگ سینٹینسز ہے شوڈ بی 2 to 3. اسرار یا باقی لوگ بھی یہ 2 سے 3 تک ہونے چاہیے. زیادہ اگر ہوں گے تو پھر ایگزامینر کا جو انٹرسٹ ہے وہ لاس ہو جائے گا. ریفرنسز کو آپ کو ریفرنسز سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بات کی ہے، میں نے اس کو کوٹ کیا ہے اور وہ اسرار نے لکھی ہے، تو میں وہ ریسرچ میں ہوتا ہے کہ میں اسرار کا نام اور اس کا جو ڈیٹ آف پبلیکیشن ہے یہ چیز لکھ لیتا ہوں. تو یہاں پہ ریفرنسز کو آپ اس طرح وہ اس انداز میں نہیں لکھتے جو ریسرچ میں لکھ لیتے ہیں. کوٹیشنز آپ اس کو یوز کرتے ہیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو کوئی اچھا سا کوٹیشن یاد آ گیا فلو میں، آپ نے اس میں جو ان نیچرل چیز ہے وہ نہیں کرنی کہ آپ نے 10 کوٹ یاد کیے ہیں اور آپ نے ہر حال میں اس کو ایسے میں لکھنا ہے. نہیں، اگر آپ کو کا لکھتے لکھتے ایک کوٹیشن یاد آ گیا مینس کہ پورا وہ نیچرل وہاں پہ فٹ ہو رہا ہے، فکس ہو رہا ہے، تو پھر آپ لکھتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے 15 یاد کیے ہیں اور آپ یہ سوچ کر جا رہے ہو کہ میں نے اس کو خواہ ہر حال میں لکھنا ہے. یہی نہیں ہے. آپ کوٹیشن جو ہے وہ خاص کنٹیکسٹ میں اس کو لکھیں. If I write some of the outlines in the intro para and write remaining, انٹرو پیرا میں جو اسرار آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جو بات آپ کہتے ہیں اس کو آپ مین کرکس آپ بیان کر لیتے ہیں، تو آپ کنکلوڈنگ پیراز میں اس کو بیان نہیں کرتے. کنکلوڈنگ پیراز میں آپ اس کی کنکلوژن کر لیتے ہیں پوری کی پوری ایسے کی. تو آپ نے اگر 10 آؤٹ لائن ہے آپ کے اور آپ نے 7 آؤٹ لائن کا انٹروڈکشن میں ذکر کیا، بس یہ کافی ہے، کیونکہ آگے تو آپ نے ویسے بھی اس پہ پورا پیراگراف لکھنا ہے. تو اس کو کنکلوڈنگ پیراز کی طرف نہ لے کے جائے. انٹروڈکشن میں اگر آپ 10 کی بجائے 7 لکھ لیں تو 3 تو رہ جائیں گے، لیکن 3 کو تو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ وہاں پہ اس کو نہ لے کے جائے. میں کمنٹس میں تھوڑا جلدی نیچے جاتا ہوں کہ اگر باقی لوگوں کا کوئی کمنٹس ہے. تھینک یو آل، جن لوگوں نے شکریہ کہا ہے، تھینک یو آل. اسرار آپ کا کویشچن ہو گیا. آن لائن کلاسز کا نصیب اللہ گوگل میٹ کے ذریعے جس طرح کہ آج ہو رہا ہے، تو یہ گوگل میٹ ہم اس کو یوز کریں گے انشاءاللہ. مسعود سر، وی آر ناؤ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس شوڈ وی اٹینڈ اکیڈمی فرام رائٹ ناؤ. مسعود یہ آپ پہ ہے. مسعود میرا اسٹوڈنٹ ہے وہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں. تو اکیڈمی مطلب انگلش کے لحاظ سے تو آپ ضرور اگر آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ رکھے وہاں پہ پڑھے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آ جائے، یہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن انگلش کے لیے ضروری ہے. تو اگر آپ اب سے انگلش پہ کام کریں گے تو آگے جا کے آپ کے لیے پھر آسانی ہوگی. جی نیکسٹ.
مسعود یہ یاسین آپ کے ساتھ شیئر کر دے گا. سمین الحق کیا ہاؤ مینی آئیڈیاز. جی یہ لیڈی گرل ہیں, اس نے بھی کمنٹ کیا ہے کہ سر ہے وہ کوشچن ہے بہت سے لاڈلی گرل. السلام علیکم سر. سر آپ نے ابھی بتایا کہ ایسے بھی آؤٹ لائن, انٹروڈکشن, ٹاپک, کازز وغیرہ لکھے جاتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آپ ٹاپک لکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کازز اور امپیکٹس بھی لکھتے جاتے ہیں, یا پہلے آپ پورا ٹاپک لکھتے ہیں پھر آپ امپیکٹس لکھتے ہیں پھر سولوشنز لکھتے ہیں؟ مطلب سر ہر پیراگراف کے ساتھ لائک کہتی ہے کہ 20 پیراگرافس ہوتے ہیں کیسے میں کسی بھی ایسے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, تو ہر پیراگراف کے ساتھ اس کی کاز, اس کے امپیکٹ, اس کے سولوشنز ہر ٹاپکس کے ساتھ, ہر پیرا کے ساتھ لکھے جائیں گے یا پھر اینڈ پہ جا کے؟ ٹھیک ٹھیک. یہ اس طرح ہے کہ آپ پہلے آؤٹ لائن جو بنا دیتے ہیں تو آپ کازز آپ نے فار ایگزامپل اس میں 7 ڈالے ہیں تو آپ پہلے ان کو لکھتے ہیں, پھر اس کے امپیکٹس کو آپ نے 5 ڈالے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں, اور 5 جو ہے سولوشنز یا اسٹریٹجیز یا جو سجیشنز ہے وہ آپ لکھ لیتے ہیں. تو آپ ایک ہی جگہ پہ نہیں, ایک پیرا میں ایک ہی بات ہوگی. فار ایگزامپل آپ پہلے کازز بیان کر رہے ہیں اور اس میں ایک کاز ہے الٹریسی ہے, تو آپ الٹریسی بیان کر لیتے ہیں پورا کا پورا. سیکنڈ ٹاپک جو ہے وہ پاورٹی, سیکنڈ جو کازز میں ہے وہ پاورٹی ہے, تو پاورٹی پہ آپ پوری کی پوری وہ لکھ لیتے ہیں. تو آپ یہ 3 چیز اگر آپ کا مین جو آؤٹ لائن ہے اس میں کازز ہے, امپلیکیشنز ہے اور سجیشنز ہے, 3 ہے, تو آپ 3 کو ایک ساتھ نہیں کہ ہر ایک پیرا میں کاز بھی ہو, امپلیکیشنز بھی ہو, سجیشنز یا سولوشن بھی ہو. پہلے آپ کازز لکھ دیتے ہیں, کازز کے اندر بھی پھر ہر ایک بات پہ ایک پیرا. اس طرح آپ کا جو 7 اگر کازز ہو گئے تو 5 سولوشنز ہو گئے, 5 آپ کے سجیشنز ہو گئے, تو کتنے ہو گئے, یہ 15 16 17 ہو جائیں گے. ایک آپ کا انٹرو والا پیراگراف ہو جائے گا, ایک آپ کا کنکلوژن, تو وہ 20 تک آپ پہنچ جاتے ہیں. تو ایک ہی پیرا میں نہیں 3 چیزیں علیحدہ علیحدہ کرنی پڑتی ہیں. سمین الحق کا کویشچن ہے, میں اس کو پڑھ کر کے آنسر کروں. ہاؤ مینی آئیڈیاز یو کین ایڈ ان اے پیرا ان ایسے. توقیر کا جواب دیتا ہوں. توقیر یہ آپ نے جنرل نالج کی بات کی, جنرل نالج کے لیے ہم ایک علیحدہ سیمینار رکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس جو انسٹرکٹر ہیں اس میں وہ KPSC کے ذریعے ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں, اور ان لوگوں کا وسیع تجربہ ہے. تقریباً 3 سے 4 انسٹرکٹر ہوں گے یا 2-3 ہوں گے جو آج کل اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر کام سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ FPC جس طرح جیسے ان لوگوں نے تیاری کی ہیں یا ان لوگ کی اپروچ, تو اس کے لیے بھی ہم سیمینار ارینج کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل نالج کے لیے اگر آپ PCC سے پیمنٹ کے حوالے سے جنرل نالج کی بات کریں تو وہ تو سر عبدالوکیل آپ کو بتائیں گے کہ کرنٹ افیئر یا پاکستان افیئر, لیکن یہاں پہ ٹائم چھوٹی سی وجہ سے ہم اس پہ ڈیٹیل میں بحث نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہم سیمینار ارینج کریں گے, اور سیمینار کے علاوہ اگر آپ پھر کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کلاس میں اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. یو کین پروسیڈ ناؤ. ٹھیک. سمیم الحق, تو آپ نے بات کی ہے کہ ایک پیرا میں کتنی آئیڈیاز ہونی چاہیے. ایک پیرا میں ایک آئیڈیا ہوگا, تو وہ زیادہ کمپیکٹ ہوگا, وہ زیادہ کلیئر ہوگا, اور آپ اس کو بہتر انداز میں لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ نے آؤٹ لائن میں چیزوں کو مینشن کیا ہے, تو آپ 2 باتوں کو ایک آؤٹ لائن بنا کے پیرا میں بھی پھر وہ دونوں باتوں کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک لکھا ہے آؤٹ لائن میں تو آپ نے ایک کا آنسر دینا ہے, لیکن اگر 2 لکھے ہیں آؤٹ لائن میں 2 آئیڈیاز, تو آپ نے ان دونوں کو یہاں پہ آنسر کرنا ہوتا ہے. تو سمین, آپ اس اگر سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ پھر دوبارہ گڈ کڈ اور میڈ سٹی, پتہ نہیں نام کیا ہے آپ کا, لکھا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ نے لکھی ہے, ہاں یہ چیزیں یوزفل ہے, لیکن یہ جو آپ نے چیزیں لکھی ہے کہ اخبار اور ڈپلومیٹس اور جو ہنری کیسنجر کا جو بک ہے یا دوسری چیزیں, آپ ہر پیپر کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنائیں. پولیٹیکل سائنس کی فار ایگزامپل اگر آپ کا آپشن میں ہے تو الگ ہے. کرنٹ افیئر, پاکستان افیئر کا آپ نے جو کچھ لکھا ہے یہاں پہ یہ چیزیں کافی ہے, اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں اخبار آپ پڑھ رہی ہے ویسے بھی. تو یہ ہو گیا. انگلش کے لیے آپ رائٹنگ کریں, انگلش آپ رائٹنگ کے بغیر نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں بالکل یوزفل ہے, لیکن ہر پیپر کا اپنا اپنا جو ہے. ٹھیک ہے. آئی ہیو آلسو گاٹ سم ادر بکس, وائی نیشنز فیل, ہاں یہ اچھی کتاب ہے وائی نیشنز فیل کا, اور گلوبلائزیشن آف انٹرنیشنل ریلیشن, یہ اچھی چیزیں ہیں. آپ ورڈ پالیٹکس بالکل. تو یہ ہے. پھر would you like to suggest other books?
बुक्स आप कंटेंट्स के लिहाज से जाएं, जो जनरल आपने किताबें बताई है, जो वाई नेशन फेयर है, नीता सिंगर का जो बुक है, पाकिस्तान हार्ड कंट्री एक बुक है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, ये तमाम चीज़ें बेहतर है, आपको अच्छी वो अंडरस्टैंडिंग दे जाते हैं। लेकिन आप फिर पेपर के लिहाज से जाए, कोई ये आप इतना जनरल न रहे, आप पेपर्स को उठाए, उनका कंटेंट्स लेके उनकी बुक्स उठाए, तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सम बुक्स यही है कि वाई नेशन फेयर है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, पाकिस्तान हार्ड कंट्री है, पाकिस्तान बिहाइंड द क्राइसिस है, या दूसरे राइटर्स के जितनी भी बुक्स है आप वो उठा सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को बुक्स सजेस्ट करूं। वी हैव टू राइट आउटलाइन इन ऐसे आर इन ड्राफ्ट ड्राफ्ट। हाँ, इसको ऐसे में लिखना है। वजीहा आपने जो वहाँ पे करना है कि जो आप आउटलाइन रफ में डेवलप करके इसको फिर आप जो ओरिजिनल आपका ड्राफ्ट है ऐसे का उसमें आप लिख देते हैं। कैन वी यूज इडियम्स इन प्रिसाइज? हाँ, प्रिसाइज में आप इडियम्स यूज कर सकते हैं ताकि आप एक लंबी चौड़ी बात को कुछ कम अल्फाज में वो आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो जी है, इसको स्टार्ट में लिखना होता है, एंड पे नहीं, स्टार्ट में इसको लिख के फिर आप आगे जाते हैं। तो ये है जी। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछे। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा पॉलिटिकली बायस्ड होती हैं, तो आप वो बुक्स पढ़े जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें। तो पॉलिटिकली बायस्ड जो बुक्स है, ट्रम्प पे लिखा हुआ है, इमरान खान पे लिखा हुआ है, वो आपको ठीक है, रीडिंग के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो खासकर इन एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में वो ज़्यादा फिर आपको सपोर्ट नहीं करती है। सर, ये जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे किताबें होती है, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे लेके जाते हैं, जिस तरह अभी जो मैंने किताब का पूछा, तो ये ज्यादा पढ़ना चाहिए सर सीएसएस के लिए, या ये जो थ्योरीज ज्यादा होते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोचेज और थ्योरेटिकल बुक्स जो होता है, इसको ज्यादा पढ़नी चाहिए? प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे भी जिस तरह की हमने जिक्र किया कि गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो आप उसको पढ़ें। या जो वाई नेशंस फेयर है उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी है और थ्योरेटिकल चीज़ें भी है। तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे ये हो सकता है कि जो आपके साथ रिलेवेंट हो, कोई भी चीज़ इररिलेवेंट नहीं है, आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आप चूँकि एग्जाम के प्रोसेस में होते हैं, आपके पास 1 साल या 14 महीने होते हैं, तो आप जितनी ज़्यादा रेलिवेंट और जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो फ़ायदेमंद न हो, कोई भी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो इन चीज़ों को पढ़ें जो आपको आपकी स्किल्स को बढ़ाता है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर में। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। सो कंस्ट्रेंट्स नहीं है आप पे।